بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ اس وقت الحمدللہ ہم موجود ہیں اور بہت ہی ادب و تعظیم کا یہ مقام ہے، ایک مرد قلندر، مرد مجاہد کہ جس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسا عشق کیا، وہ کہنے لگے حضور کی ذات تو ہمارے لیے بہت اعلیٰ ہے، ہمیں تو ملکوں کی فتح بھی نصیب ہوتی تھی تو حضور کے بال مبارک سے، جس نے سینکڑوں مارکے سر کیے اور جس مارکے میں بھی یہ اترے تو اللہ نے کامیابی ان کو عطا فرمائی، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر، اور یہ آپ کے سامنے قبر شریف ہے، اور آپ کی قبر شریف کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خالد بن ولید جو آپ کے صاحبزادے ہیں، یہ ان کی قبر شریف ہے، آپ کے شہزادے کی، سیدنا عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہم۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ یہ تو پورا ایک قافلہ اور ایک پورا بہت بڑا گروپ چل رہا ہے، تو چونکہ ہمارے یہ وائس پرنسپل بھی ہیں شیخ عادل، تو ابھی میں آ کر بالخصوص اس عبارت کو دیکھ رہا تھا کہ جس کی نشاندہی کبھی ہمیں ہمارے علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا اپنے خطاب میں کہ جو اصل میں تحریک لبیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آغاز ہوا، تو بابا جی حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھے جب میں آیا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر اور میں نے حاضری دی تو ان کی مزار شریف پر یہ عبارت لکھی تھی کہ جس نے میرے حوصلے کو جھنجھوڑا اور پھر میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے پھر میں کھڑا ہوا، تو وہ عبارت میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ کون سی عبارت تھی کہ جسے بابا جی نے پڑھ کر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے مرکز انٹرنیشنل جو دمشق میں ہے، مرکز شام، اس کے نائب پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ پڑھیں اور انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ سیدی ہے اول عبارہ لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها۔ حضرت نے یہ پہلی عبارت پڑھی کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 100 جنگوں میں یا اس کے لگ بھگ میں نے جنگوں میں حصہ لیا۔ وما في جسدي موضع شبر وما فی جسدی موضع شبر، اور اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور نہیں تھا میرے جسم میں کوئی ایک بالش کا حصہ بھی، نعم، إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة، مگر اس ایک بالش کے سے بھی کم حصے میں مجھے چوٹ لگی تھی، ضرب لگی تھی، کہیں پر تلوار کی تھی اور کہیں پر میرے وجود میں نیزہ گھسایا گیا تھا۔ إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وها أنا۔ اور اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میرے جسم میں نیزے سے سوراخ کیے گئے، جسم کا ایک بالش حصہ بھی کوئی خالی نہ تھا کہ جہاں پر نیزے اور تیر کے نشانات نہ ہو، لیکن میں نام سے وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي، لیکن دیکھو خالد کی موت تو اس کے بستر پر ہی لکھی تھی کہ میرا وقت آ گیا اور میں اپنی موت کے وقت اپنے بستر پر تھا۔ فلا نامت أعين الجبناء، تو یہ جان لو کہ تلواروں کے سائے میں اگر موت لکھی ہوتی تو خالد کی موت پھر بستر پر نہ ہوتی۔ یہ شیخ عادل نے ماشاءاللہ ہمیں پڑھ کر پورا سنایا، اور اسی طرح سے اب یہ سامنے لکھا ہوا ہے سیف اللہ المسلول خالد بن ولید۔ تو یہ وہ عبارت تھی کہ جسے قبلہ بابا جی نے آ کر اللہ کے اس ولی نے، کہ ہم لوگ یہاں سینکڑوں مرتبہ آئے ہوں گے لیکن اس عبارت کی طرف شاید ہماری نظر گئی بھی، لیکن وہ وجود ہم میں نہ قائم ہو سکا کہ جو آج اس عبارت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہی وہ عبارت اور یہ قول تھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کہ جو سبب بنا
اور عظیم الشان یہ تحریک جو ہے وہ وجود میں آئی کہ جس کے نام سے آج پورا یورپ اور ان کے بابا جی کی آواز سے اور کفر کے اندر اور گستاخوں کے درمیان ایک چیر دینے والی ایک آواز قبلہ بابا جی کی آئی۔ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی برکت سے قبلہ ہمارے نئے امیر حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ القدسیہ کو اس دربار کا فیض مکمل عطا فرمائے اور ان کی پشت پر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ دستے برکت ہو، دستے قوت و طاقت ہو۔ اور اس وقت یہاں پر شیخ صلاح مجیدوف مفتی اعظم شیشان وہ بھی اب دوبارہ حاضری کے لیے نوافل ادا کر کے واپس تشریف لے آئے ہیں۔